أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کے سامنے ایمان کی اہمیت پیش کرنے جا رہا ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے. نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے. جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا حکم دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت میں بھی نماز کا حکم دیتے رہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ نماز کا خوب اہتمام کرے.
اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، سرور انبیاء تاجدار حرم، سرور انبیاء تاجدار حرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، رشک فردوس بن جائے دنیا میری، رشک فردوس بن جائے دنیا میری، ایک لطف نظر مجھ پہ بھی یا نبی، پاس آئے خوشی دور ہو جائے غم، پاس آئے خوشی دور ہو جائے غم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، وجہ رحمت تیری ذات پر نور ہے، وجہ رحمت تیری ذات پر نور ہے، ساری مخلوق میں یہ بات مشہور ہے، کیا فلک کیا زمین کیا عرب کیا اعظم، کیا فلک کیا زمین کیا عرب کیا اعظم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، سرور انبیاء تاجدار حرم، سرور انبیاء تاجدار حرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، دو جہانوں کا مالک بنایا تجھے، دو جہانوں کا مالک بنایا تجھے، ہر طرح سے نوازا ہے اللہ نے، کیا ہی اعلیٰ و عرفا تو ہی محترم، تو ہی اعلیٰ و عرفا تو ہی محترم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، سرور انبیاء تاجدار حرم، سرور انبیاء تاجدار حرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، واہ ذیشان خواجہ کی کیا بات ہے، واہ ذیشان خواجہ کی کیا بات ہے، جن کی قسمت میں سرکار کی نعت ہے، جن کی قسمت میں سرکار کی نعت ہے دعا یوں ہی قائم رہے یہ بھرم، ہے دعا یوں ہی قائم رہے یہ بھرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، سرور انبیاء
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیاً اما بعد. حضرات، آج میں آپ کے سامنے سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے جا رہا ہوں. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 برس پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی اور صبح کا سہانا وقت تھا. والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا اور دادا صاحب کا نام عبد المطلب تھا. آپ کا خاندان ہاشمی کہلاتا تھا. آپ کی برادری کو قریش کہا جاتا تھا. آپ یتیم پیدا ہوئے کیونکہ کچھ دنوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی. مکہ میں قحط تھا، بیماریاں پھیلی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتے ہی پانی برسا، بیماریاں جاتی رہیں اور برکتیں نازل ہوئیں. دادا صاحب نے آپ کا نام محمد رکھا اور والدہ محترمہ نے احمد. یہ دونوں نام نئے تھے، عرب میں ایسے نام نہیں رکھے جاتے تھے. ایسے پیارے ہیں یہ دونوں نام، جب تم ان دونوں ناموں کو سنو تو دل سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہن بھائی کوئی نہیں تھا. میں اپنی ان چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز سامعین اکرام، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ارحمہ فاطمہ ہے. میں درجہ بچے خاموش رہیں، بہت دھیان سے سنیں. دیکھو کتنی اہم بات بتائی جا رہی. میں درجہ سوم کی ایک طالب علم ہوں. آج میں آپ حضرات کے سامنے حجاب کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حجاب کسے کہتے ہیں، کس پر کرنا فرض ہے اور کب سے یہ حکم آیا. حضرت مولانا نور محمد صاحب. حجاب کا مطلب ہے پردہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی عورتوں پر پردہ کرنے کا حکم دیا. معزز حضرات، بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اسلام کوئی قید نہیں بلکہ زندگی بسر کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے. کہ اسلام کوئی قید نہیں بلکہ زندگی بسر کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے. پورے حجاب میں کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں. حجاب مکمل ہو، بچے خاموش رہیں، بچے خاموش رہیں. چھوٹا نہ ہو، جو خاموش نہیں رہے گا انعام نہیں پائے گا. جمال بیٹھ جاؤ. شہرت کے لیے نہ ہو. کیونکہ جو عورتیں فیشنیبل حجاب اور لباس پہنیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن ہزاروں کروڑوں لوگوں کے سامنے ذلیلوں والا لباس پہنائے گا. اب میں آخری 2 لائن کے بعد اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں. کٹا سکتی ہوں سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑوں گی. کٹا سکتی ہوں سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑوں گی. بیٹی ہوں امتی مسلمہ کی کہ کبھی پردہ نہ چھوڑوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آج میں سنانے والی ہوں نعت شریف. اللہ مولا کبھی مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تلاطن آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر بیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر اللہ نہیں تھکتا، سفر طے ہو کے رہتا ہے، سفر طے ہو کے رہتا ہے. کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو. بہت خوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ دعا کریں. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم نادان تھے، جاہل تھے، بت تھے، مردار کھاتے، بدکاری کرتے، آپس میں لڑتے، امیر غریب پر ظلم کرتے، نہ مہمانوں کی عزت ہوتی، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا، بھائی بھائی سے لڑتا، طاقتور کمزور کو ستاتا،
اللہ کو ہم پر رحم آیا، ہم پہ ایک رسول بھیجا، ہم سب اس سے واقف تھے، وہ بہت ہی نیک تھا، اس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی، آپس میں محبت کرنا سکھایا، اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم بت پوجنا چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، برائیوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ظلم سے باز آ جائیں۔ ہم نے اسے نبی جانا، اللہ کا رسول مانا، اس کی باتوں پر عمل کیا، ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہمیں ستانے لگی، اس لیے ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سنی، تقریر بہت اچھی تھی، ان کی باتوں کا اثر لیا، ان سے قرآن شریف سنا، قرآن شریف سن کر رونے لگے، کافروں کو نکلوا دیا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کچھ دن بعد خود بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی رحمت ہو ان پر۔ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، آپ حبشہ نہیں گئے، مکہ میں جمے رہیں، دکھ سہتے رہیں، اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے، اس طرح رفتہ رفتہ مکہ کے باہر دین پھیلتا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 1، الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2، مفتاح الجنت الصلاۃ، ترجمہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے۔ حدیث نمبر 3، من غش فلیس منا، ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 5، علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ جناب صدر و حاضرین جلسہ، محترم حضرات، سامعین اکرام اور عزیز طلبہ، میں آپ سبھی حضرات کے سامنے خانہ کعبہ کی تعمیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کے مختلف حصوں میں بتوں اور ستاروں کی عبادت کے لیے بڑے بڑے ہیکل اور مندر موجود تھے، مگر اللہ کا گھر کوئی نہ تھا جس میں اس کی عبادت کی جائے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی منہدم ہو کر بے نشاں ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ اس کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے اور یہ دعا کرتے جاتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ خانہ کعبہ اس دنیا میں اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے جو برکت والا اور سارے جہاں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا مرکز ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے دین کی اہمیت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دین کی اہمیت، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور سب سے پیارا اور آسان دین ہم کو دیا، جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم دین پر چلیں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو دنیا کی اچھی زندگی اور ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وہ پیارا نبی ہے،
وہ سوڑا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، عالم کو ضیاء اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، یاسین مزمل مدثر وہی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، یاسین مزمل مدثر وہی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کرنے والی ہوں، بتانے والی ہوں آپ سبھی کو کھانا کھانے کی سنتیں۔ نمبر 1، کھانا کھانے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانا کھانے کی بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ نمبر 3، اللہم بارک، دودھ پینے کی بعد کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علینا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے. جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے. میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے. جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے. میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی. سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. خدا کا ذکر کرتی ہوں سکون قلب ملتا ہے. خدا کا ذکر کرتی ہوں سکون قلب ملتا ہے. خدا کی اس دیوانی کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے. خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے. کہ ہر مقصد کے پانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے. تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے. کہ ہر سے زنگ ہٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. یہی کہتا ہے غالب بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں. یہی کہتا ہے غالب بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں. ہمیں رستہ دکھانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. یہ عالی شان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہے، مخمل میں
دیکھے ہیں کتنے جنازے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کی محنت بتانے جا رہا ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، محترم بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی دولت سے نوازا. یہ بہت بڑی دولت ہے. دنیا میں اس سے بڑھا کر کوئی دولت نہیں. پوری دنیا کا نظام ہے صرف ایمان والوں کی بنیاد پر چل رہی ہے. جس دن ایمان والا یعنی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اس دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دیں گے. میرے بھائیوں، ایمان بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے. اگر ہم سب ایمان کو سیکھ لیں گے تو ایمان کا ہر عمل آسان ہو جائے گا. ایمان کمزور ہے تو ایمان کا ہر عمل مشکل ہوگا. صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھے. ایمان سیکھنے کے لیے جان و مال قربانی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان سیکھنے کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کا مالک اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے، سارے جانوں کا اکیلا ہے، کرتا دھرتا اللہ ہے. سورج چاند سبھی روشن اللہ نے کیا، کون ہے میرا اس کے سوا، سب کا سارا اللہ ہے. دین سکھایا کس نے ہم کو، نیک بنایا کس نے ہم کو، پیارے نبی نے تاریکی کو دور کیا، جو ناری کو بنایا دستور. بی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نون محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی جل اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بزرگوں اور دوستوں، آج میں کھانا کھانے کی سنتیں سنانے والا ہوں. نمبر 1 دسترخوان بچھانا. نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا. نمبر 3 ایک زانو یا 2 زانو بیٹھنا. نمبر 4 ٹیک لگا کے نہ کھانا. نمبر 5 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا. نمبر 6 3 دائیں ہاتھ سے کھانا. نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا. نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا. نمبر 9 بہت زیادہ گرم نہ کھانا. نمبر 10 کھانے میں عیب نہ نکالنا. نمبر 11 اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لینا. نمبر 12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کے صاف کر لینا. نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا. نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازہ تیری جنت کا باپ تیرا، کبھی بھی تو باپ کا دل نہ دکھا. دروازہ تیری جنت کا باپ تیرا، کبھی بھی تو باپ کا
دروازہ تیری جنت کا باپ تیرا، کبھی بھی تو باپ کا دل نہ دکھا، اس سے تو پوچھ عابد باپ کی قدر، اس سے تو پوچھ عابد باپ کی قدر، ہو گیا ہے جس کا باپ جدا، کبھی بھی تو باپ کا دل نہ دکھا، باپ جو ناراض ہو تو رب ناراض، باپ جو ناراض ہو تو رب ناراض، باپ کی رضا میں ہے رب کی رضا، کبھی بھی تو باپ کا دل نہ دکھا، دروازہ تیری جنت کا باپ تیرا، کبھی بھی تو باپ کا دل نہ دکھا، مانگے کوئی چیز بھی نہ کرے انکار، مانگے کوئی چیز بھی نہ کرے انکار، مال کیا ہے تجھ پہ بھی حق باپ کا، کبھی بھی تو باپ کا دل نہ دکھا، دروازہ تیری جنت کا باپ تیرا، کبھی بھی تو باپ کا دل نہ دکھا، حسن سلوک جو نہ کیا باپ سے، حسن سلوک جو نہ کیا باپ سے، تیرے ساتھ کرے گی اولاد برا، کبھی بھی تو باپ کا دل نہ دکھا، دروازہ تیری جنت کا باپ تیرا، کبھی بھی تو باپ کا دل نہ دکھا، اس سے تو پوچھ عابد باپ کی قدر، اس سے تو پوچھ عابد باپ کی قدر، ہو گیا ہے جس کا باپ جدا، کبھی بھی تو باپ کا دل نہ دکھا، دروازہ تیری جنت کا باپ تیرا، کبھی بھی تو باپ کا دل نہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت، طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت، امت کے درد درد میں وہ دل کی کیفیت، امت میری امت میری امت میری امت، امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ ایک حکم پہ اصحاب مکہ چھوڑ کے نکلے، باغات جہاں تھا وہ وہاں چھوڑ کے نکلے، نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے، حتیٰ کہ واپسی کا گما چھوڑ کے نکلے، تو بھی تو تقاضوں میں نکلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک
لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک ہوٹوں پر قرآن سجا کر سینوں میں طوفان بسا کر ہم میدان میں آئیں گے. وقت کے سارے فرعونوں کو باطل کے سلطانوں کو ہم اپنا دربان بنائیں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں, وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں. ہم ہیں آقا کے دیوانے سرکار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں. یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں. میں ان کے نام پہ بک جاؤں. جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. ہر سمت جمال ہے آقا کا, جا کر تو دیکھو مدینے میں. ہر سمت جمال ہے آقا کا, جا کر تو دیکھو مدینے میں. جا کر تو دیکھو مدینے میں. طیبہ کے در و دیوار سبھی, طیبہ کے در و دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. طیبہ کے در و دیوار سبھی, طیبہ کے در و دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سبھی لوگوں کے سامنے ثنا اور ثنا کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ثنا کا ترجمہ: ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں, اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیرا بہت بلند ہے, تیری شان تیرے سوا کوئی معبود نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا
نہیں ہے مگر ان کی تسبیح سینے میں موجود ہے. جس نے لا کل کلام الہی دیا, جس نے لا کل کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پل پل کے صلی علی, پھول کھلتے ہیں پل پل کے صلی علی. جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا ہمارا مکتب ہے, علم و عمل کا مکتب ہے. اسلام ہمارا مذہب ہے, ایمان ہماری دولت ہے. قرآن و حدیث کے ذریعے سے دین سکھایا جاتا ہے, اور دینی مسائل سکھلا کر ترغیب عمل کی دیتے ہیں. قرآن پڑھایا جاتا ہے, سنت پہ چلایا جاتا ہے. 5 وقت نمازیں سکھلا کر پابند بنایا جاتا ہے. یہاں ذکر خدا کا ہوتا ہے, یہاں علم کے دریا بہتے ہیں. جو طلبہ یہاں پہ آتے ہیں وہ علم کی دولت پاتے ہیں. یہاں اپنے ملکوں کو ملت سے انسان بنائے جاتے ہیں, دیندار بنائے جاتے ہیں. دنیا ہمارا مکتب ہے, یہ علم و عمل کا مرکز ہے. اسلام ہمارا مذہب ہے, ایمان ہماری دولت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد پیارے نبی ہمارے عبداللہ کے راج دلارے بن کر آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چاند رب کے رحمت سب کے لیجئے ان کا نام ادب سے. حضرت ہے بڑے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دین سکھایا نیک بنایا, ظلم مٹایا ایک بنایا. ہو گیا باطل درہم برہم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہم سب کو کیوں پیدا کیا؟ ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے. سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ سب سے پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سب سے آخری نبی کون ہے؟ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم سب کس نبی کی امتی ہیں؟ ہم سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خون میرا کیوں تم نے کیا, یہ خون میرا کیوں تم نے کیا, نہ مجھ کو خبر نہ تم کو پتہ, شکوہ نہ لگو پر لائی تھی, شکوہ نہ لگو پر لاؤں گی, میں خدا کو بتاؤں گی, میں خدا کو بتاؤں گی. اللہ اللہ اللہ, تم بے حس ہو, تم بے دل ہو, میرے بچپن کے قاتل ہو, یہ کہنے والے سچے ہیں, حیوان بھی تم سے اچھے ہیں, یاد رکھو ہے یاد مجھے جب چہرے بھول نہ پاؤں گی, میں خدا کو بتاؤں گی, میں خدا کو بتاؤں گی. اللہ اللہ اللہ, ایک پھول تھی میں جو کھل نہ سکی, اپنی منزل سے مل نہ سکی, اے روز کچل ڈالا تم نے, ایک پل میں مسل ڈالا تم نے, روئیں گے بدن کے زخم میرے جب چہرے بھول نہ پاؤں گی, میں خدا کو بتاؤں گی, میں خدا کو بتاؤں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے معصورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. دونوں جہاں کی دولت جو چاہو, دونوں جہاں کی دولت جو چاہو, کر لو وظیفہ نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے, ہر شے پہ لکھا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ
وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ علی محبین علی یوم الدین. اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس مبارک محفل میں میری گفتگو کا عنوان محبت رسول ہے. محبوب دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ سے فرماتے ہیں کہ آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ سن کے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں. آپ فرماتے ہیں اے عمر اب تمہارا ایمان کامل و مکمل ہو گیا. اے مسلمانوں، دنیا کی ہر چیز کے مقابلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کامل ایمان کی علامت ہے. اور کیوں نہ ہو جبکہ رب کائنات نے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام چیزیں جن کی بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے کامل و مکمل طور پر پیدا فرمائیں. اگر کمالات کا باب کھول دیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ نہیں، بلکہ ہمارا دعویٰ اور عقیدہ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں اور نبیوں کو جو اوصاف و کمالات عطا کیے گئے وہ رب پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیے. آپ نے جود و سخاوت کے جھنڈے قائم کیے. آپ نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف قائم کیا. چنانچہ فرمایا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. آپ کی حیا کا یہ عالم کی پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی. آپ کی تواضع اس قدر کہ غلاموں اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کر لیتے. آپ کی خوش اخلاقی کا یہ حال کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو 10 سالہ دور خدمت میں اف تک نہ کہا. آپ کی شجاعت و بہادری کا یہ بے مثال نمونہ کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے صحابہ کے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا. آپ کی سچائی کا ابو جہل جیسے دشمن نے بھی اعتراف کیا. اے مسلمانوں، حسن و جمال کی بنا پر بھی کسی سے محبت کی جاتی ہے. یوں تو خدا کا ہر نبی حسین و جمیل ہوتا ہے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال سب سے بڑھ کر ہے. حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی دیکھا نہیں اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کائنات کے کونے کونے تک پھرا، مشرق سے مغرب تک میں نے سفر کیا، ان حسینوں کو دیکھا جن کے حسن و جمال کی پوجا کری جاتی ہے، لیکن یہ آمنہ کے لال تو کمال و لاجواب حسن کے مالک ہیں. جی ہاں، یہ سچ ہے کہ حسن یوسف دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن میرے آقا و مولا کا حسن و جمال دیکھ کر عاشقوں نے گردنیں کٹا لی. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات، احسان کی بنا پر بھی کسی سے محبت کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے انسان احسان کا غلام ہے، یعنی انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے. اور یہ بات ناقابل انکار ہے کہ رب کائنات کے بعد سب سے زیادہ احسان کرنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. دوستو، احباب کے مقابلے، ماں باپ کے مقابلے، رشتہ داروں کے مقابلے، اساتذہ اور بڑوں کے مقابلے، علاقے کے ایم پی اور ایم ایل اے کے مقابلے، ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے مقابلے، حتیٰ کہ ساری کائنات کے مقابلے سب سے زیادہ احسان کرنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ نے عرب کی زمین پر اونٹ چرانے والوں کو زمانے کا امام بنا دیا. آپ نے بیوہ عورتوں سے شادی کر کے ان کو عزت بخشی. آپ نے
لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا دروازہ بند کر دیا. آپ نے غلاموں اور خادموں کو ان کے حقوق سکھائے. آپ نے انسانی خون کو کعبے سے زیادہ محترم قرار دیا. حضرات قیامت کا ہولناک منظر ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. آدم صفی اللہ کہتے ہوں گے نفسی نفسی, ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہوں گے نفسی نفسی, عیسیٰ روح اللہ کہتے ہوں گے نفسی نفسی, مگر قربان جاؤ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کہ کہیں گے امتی امتی. کسی نے کیا خوب کہا ہے, کسی نے کیا خوب کہا ہے, خون تشبیہ نچوڑوں تو بھی حاصل کیا, خون تشبیہ نچوڑوں تو بھی حاصل کیا, تجھ سا نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی آنے والا. الغرض وہ تمام اوصاف و کمالات جن کی بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل و مکمل طور پر موجود ہیں. تو یہ میرا, آپ کا اور پوری امت کا فرض بنتا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے جیسے کہ اللہ کے نیک بندوں نے آپ کی محبت کا حق ادا کیا. حضرات ہمارے اکابر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کا نمونہ پیش کیا. تابعین اور تبع تابعین نے سچی پکی محبت کا نمونہ پیش کیا. صحابہ کرام نے سچی پکی محبت کا نمونہ پیش کیا. انسان تو انسان, درختوں, پتھروں اور جانوروں تک نے محبت کا نمونہ پیش کیا. آؤ ہم سب مل کر یہ عہد و پیمال کریں کہ آپ سے سچی پکی محبت کریں گے اور اپنے ایمان کو کامل و مکمل کریں گے. اے اللہ ہم سب کو آپ سے سچی پکی محبت کرنا نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیا جب سے میں نے ہے نام محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. لیا جب سے میں نے ہے نام محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے, منافع کمایا سویرے سویرے. لیا جب سے میں نے ہے نام محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. نمازیں پڑھے جا اذان دیے جا, نمازیں پڑھے جا اذان دیے جا. شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی, نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی. جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے, لیا جب سے میں نے ہے نام محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. تڑپتے ہیں دن رات جو حاضری کو, تڑپتے ہیں دن رات جو حاضری کو. انہیں بے خدایا بلا جلدی جلدی. لیا جب سے میں نے ہے نام محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. میں بے چین دل کو لیے آ رہا تھا, سکون مل گیا در پہ آنے سے پہلے. میں بے چین دل کو لیے آ رہا تھا, سکون مل گیا در پہ آنے سے پہلے. چلو چل کے مانگو محمد کے رب سے, چلو چل کے مانگو محمد کے رب سے. یہ جھولی بھری ہے سویرے سویرے. لیا جب سے میں نے ہے نام محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفراته نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 کنز الکرامی مولانی آمین. ہیلو، میں آپ حضرات کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 اچھی باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1، چلتے وقت اپنی نگاہ نیچے رکھنا. نمبر 2، ہمیشہ پہلے سلام کرنا. نمبر 3، مہمان نوازی خود سے کرنا. نمبر 4، نفل نماز چھپ کر پڑھنا. نمبر 5، فرض عبادت سب کے سامنے کرنا. نمبر 6، بیمار کی مجاجت پرسی کرنا. نمبر 7، جب روتے غصہ آ جائے تو لیٹ جاتے. نمبر 8، مسواک کرتے. نمبر 9، عشاء کی اذان سے پہلے نہیں سوتے. نمبر 10، کبھی کھل کے نہ ہنستے نہ مسکراتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today I am Muhammad Wais. Want to talk about something very important: Islamic education. Islamic education isn't just about learning in school, but it's about learning for a complete life. Sometimes people think that education is just about learning in school. Sometimes people think that education is just about reading, writing, and getting a good job. While those things are important, Islamic education offers something even deeper. It is a journey that helps us grow both in our hearts and in our minds. What is Islamic education? In its core, Islamic education is about 2 main things. First, knowing our Creator, learning about Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran, and the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peace be upon him. Building a good character, learning how to be a good, kind, honest, and helpful person. Why does it matter? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. میں آپ حضرات کے سامنے مدرسے کی اہمیت کے عنوان پر کچھ عرض کرنے سے پہلے سوال اٹھتا ہے کہ مدرسہ کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ مدرسہ اس مقام کا نام ہے جہاں سے دینی علوم و فنون کے ماہرین اور اہل کمال پیدا ہوتے ہیں. مدرسہ ایک ایسے مرکز کا نام ہے جہاں سے ڈوبتی ہوئی کشتی انسانیت کے ناخدا اور ایسے معلم اور ہادی نکلتے ہیں. مدرسہ ایک ایسا قلعہ ہے جس میں ہر طرف قال اللہ وقال الرسول کی صدائے دل نواز بلند ہوتی رہتی ہے اور ہر طرف اسی کا ترانہ گونجتا رہتا ہے. حضرات، دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ سالات سال سے مدرسوں کے قیام اور اس کی خدمات کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے. آپ ہندوستان ہی کو لے لیجئے تو
تو درسگاہ ولی اللہ دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور اور دارالعلوم ندوۃ العلماء اور ان جیسی دیگر درسگاہوں نے علوم و فنون کی نشر و اشاعت اور اسلام کو پھیلایا. توجہ سے سنیں آپ ساری دنیا کو چھوڑ دیں، آپ صرف ہندوستان کے کسی صوبہ میں چلے جائیں تو کوئی بھی شہر دیہات اور قصبہ ایسا نہیں ملے گا جہاں کوئی مدرسہ موجود نہ ہو یا جہاں کوئی مکتب دکھائی نہ دے. اور جہاں مدرسے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرے اور جہاں مدرسے نہیں ہیں وہاں مدارس قائم کرے. اللہ تعالی ہمیں مدارس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان. رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان. باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان. جھوٹی جھوٹی دنیا میں جھوٹی رشتہ داری ہے، ٹوٹے پھوٹے وعدے ہیں، کچی کچی یاری ہے، دھوکہ ہر قدم ہر آن کل من علیہا فان. رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان. باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان. روح جسم کو ایک دن چھوڑ کر یوں جائے گی، تم جہاں رہو لیکن موت لینے آئے گی. کیا فقیر کیا سلطان کل من علیہا فان. رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان. باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان. جب خدا کی مرضی سے سور پھونکا جائے گا، رب کے ماں سوا ہرگز کوئی بچ نہ پائے گا. ہو فرشتہ یا انسان کل من علیہا فان. رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان. باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان. ایک دن سورج کی روشنی نہیں ہوگی، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاندنی نہیں ہوگی. پڑھ کے دیکھ لے قرآن کل من علیہا فان. رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان. باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان. تو فقط مسافر ہے اور یہ دنیا راستہ ہے، پھر بھی اس حقیقت کو تو نہیں سمجھتا ہے. چار دن کا ہے مہمان کل من علیہا فان. رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان. باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان. جھوپڑی ہو یا بنگلے سب دھسیں گے جعفر، اونچے اونچے پربت بھی ہوں گے روئی کے ہمسر. جاندار ہو یا بے جان کل من علیہا فان. رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان. باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج پوری دنیا کے انسان دل کے اطمینان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور جتنا وہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی ہی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ. ذکر سے اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دھیان انسان کو برائیوں سے روکتا ہے, اچھے کاموں پر آمادہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم مجھے اپنی مجلس میں یاد کرو میں تمہیں اس سے بھی افضل مجلس میں یاد کروں گا. انسان زندگی میں جن چیزوں کی فکر میں لگا رہتا ہے مرتے وقت وہی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری موت اس حال پہ آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ ذکر کا اہتمام کیا گیا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I will speak taqreer on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. He was born at Makkah on 12th Rabiul Awwal. He belonged to Quraysh tribe. His father Hazrat Abdullah died before his birth. He received his first revelation from Allah by Hazrat Jibreel alayhi salam in the cave of Hira. He started preaching Islam and proclaimed the oneness of Allah. He taught people the difference between right or wrong. His teaching promoted timing, peace and respect for all people. He established the principles of social justice, including right for women and poor. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha said about life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his morals and character are an embodiment of the Holy Quran. He preached Islam approximately 23 years and died in Medina at the age of 63 years. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد. رئيس اللجنة المبجل وأساتذة الكرام وإخواني الأحبة, يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الحاضرون الأجلة, إني قد تلوت أمامكم آية آنفة وتدور خطبتي معكم اليوم حولها إن شاء الله تعالى. هذا مما تقرر عند الناس كلهم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهداه النجدين وجعل لقضاء حياته في هذه الدنيا سبيلين, أحدهما سبيل الشكر والثاني سبيل الكفر. فإن اختار سبيل الشكر كان محبوبا عند الله ومغبوضا عند الناس, وإن اتخذ سبيل الكفران فقد يهوي إلى قعر المذلة من قمة المجد العالية ويصبح ذليلا مهينا, كما يقول عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أيها المستمعون الكرام, تدل هذه الآيات الكريمة على منزلة الشاكرين وعاقبة الكافرين, ولا شك أن الشكر سبيل الأنبياء والصحابة والصالحين, والكفر سبيل الشيطان والفراعنة والطغاة والمتكبرين. ألم تعلموا أن الله قد جعل إبليس معلم الملائكة ولكن لما أبى أن يسجد لآدم عليه السلام واستكبر أصبح مذموما مدحورا. وكذلك فرعون آتاه الله الملك فادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى فأغرقه الله في البحر حتى مات عدو الله بعيدا عن عرشه بعيدا عن قصره بعيدا عن سلطانه, لا طبيب يداويه ولا صديق يواسيه ولا عين تبكيه. ولم يكن ذلك إلا عاقبة الكفر بنعمة الله, وتمس على آثارهم من وجه الأرض ليكونوا لمن خلفهم آية وعبرة لأولي الألباب, ولكن كثيرا من الناس عن آياته لغافلون. اسمعوا بل استمعوا قد هدانا الله سبيلين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
ولكن اعلموا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. جاء في الحديث القدسي يقول تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أكتفي بهذه الكلمات. وفقني الله وإياكم الشكر بنعمه التي لا تعد ولا تحصى وقليل من عبادي الشكور وما علينا إلا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدن و مسلین اما بعد. آج ہم اس پوتر مہینے رمضان المبارک کے سندربھ میں چرچا کرنے کے لیے ایکترت ہوئے ہیں جسے سبھی مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے. یہ اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری رحمتیں، برکتیں اور شمع یعنی مغفرت لے کر آتا ہے. یہ وہ پوتر مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پریدوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوتر گرنتھ قرآن اتارا. یہ گھٹنا لیلۃ القدر میں گھٹت ہوئی. رمضان کا مطلب ہے جلانے والا، اور یہ پوتر مہینہ ہمارے پاپوں کو جلا کر ہمیں سوچھ ایون پوتر کر دیتا ہے. اس مہینے میں ستیہ ہردے سے پشچاتاپ کرنے والوں کے پاپوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس مہینے میں ہر نیکی کا پنیہ بڑھا دیا جاتا ہے. نفل یعنی ایچھک نماز کا ثواب دوسرے مہینے کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. سرگ کے دوار کھول دیے جاتے ہیں اور نرک کے دوار بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں آتم انوشاسن سکھاتا ہے اور ان غریبوں کی بھوک پیاس کا درد محسوس کراتا ہے. میں انہی کچھ باتوں پر اپنا بھاشن سماپت کرتا ہوں. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ کھڑے بیٹھ جائیں. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا اپنی منزل کی جانب تو رفتہ رفتہ بڑھتا جا. حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا اپنی منزل کی جانب تو رفتہ رفتہ بڑھتا جا. ٹھہرا جا بس وہی مقام ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے کل کو پتہ چل جائے گا. ایسا منور تاج ملے گا سورج بھی شرمائے گا. ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے کل کو پتہ چل جائے گا. ایسا منور تاج ملے گا سورج بھی شرمائے گا. اللہ اللہ رب کا جو مہمان ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. تنویر ہے صارم ہے اور دیکھو مزمل ہے. دیکھو فضیلت ایک حافظ کی نور سے بھی افضل ہے. تنویر ہے صارم ہے اور دیکھو مزمل ہے.
دیکھو فضیلت ایک حافظ کی نور سے بھی افضل ہے. ایسا کامل جب کوئی انسان ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم. وقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امورنا هذا ما ليس منه فهو رد. محترم حضرات، توفیق خدا بندی کا سہارا لے کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کی سہانی اور مقدس رات میں ماہ شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کروں. اس کی درمیانی رات شب برات کی عظمت و برتری بیان کروں. اس مقدس اور بابرکت رات کے متعلق معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور خرافات پر روشنی ڈالوں تو لیجیے ہمہ متوجہ ہو کر میری بات کو سنیں. خالق کائنات نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمائے دنیا پر اتارنے کا ایک فیصلہ فرمایا. اس مبارک رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین اسلام مذہب اسلام میں اس چیز کو پیدا کیا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں تو وہ مردود ہے. یہ مبارک رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. مسلمانوں، یہی مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے. مہمان اکرام جو ہیں رک جائیں، کھانا کھا کے جائیں گے. اللہ تھوڑی دیر اور رک جائیں، 15 منٹ کا پروگرام ہے بس. اللہ اللہ. اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا. احکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا. جس قرآن پاک نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا. اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خدا بندی کے دریا بہائے جاتے ہیں ہم ہتن تیاری کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور دربار خدا بندی میں گریہ وزاری کریں. دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم کو اور تمام مسلمانوں کو اس مقدس رات کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس کی عظمت و فضیلت کا احساس عطا فرمائے. بدعات و خرافات سے بچا کر سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم حضرات، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ جیسے معزز حضرات کے سامنے اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں کہنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں پہلے اسے سمجھ لے. کسی مسلمان کے پاس مقرر مقدار میں مال و دولت یا تجارتی سامان ہو تو وہ اس کا ہر سال حساب لگا کر اپنی اس مال و دولت یا تجارت کا 40واں حصہ غریبوں یا محتاجوں کو دے. بس اسی کا نام زکوٰۃ ہے. محترم دوستو، آپ شہری ہو یا دیہاتی یا قصباتی، آپ اپنے چاروں طرف ایک نظر ڈالیں. آپ دیکھیں گے کہ کچھ کھاتے پیتے ہیں اور کچھ فقیر ہیں اور کچھ سہارے والے ہیں اور کچھ یتیم ہیں. آپ اپنے پڑوس میں یا آپ کے علاقے میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جن کا ہر دن یوم عید ہے اور ان کی ہر رات شب برات ہے. اور کچھ بیچارے ایسے ہیں جو 2 روٹی کے محتاج ہیں. کوئی لولا ہے تو کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے تو کوئی بہرا ہے، جن کا پیٹ خالی ہے اور تن پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں
کہ ان کا گزر کیسے ہوگا. اگر وہ کسی سے قرض مانگے تو قرض نہ ملے, اگر وہ کسی کے یہاں مزدوری کرنا چاہے تو انہیں دیکھ کر کوئی اپنے یہاں کام نہ دے. آپ ذرا سوچیں کہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی. اسلام آیا, اس نے ان کی طرف خاص توجہ کیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر اب تک جتنے نبی آئے ہیں سب نے اپنے پیرووں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے تاکہ سماج سدھرے, غریب ابھرے, محتاج اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور پردیسی اپنے وطن لوٹ جائے. آپ ایک ایسے معاشرے کا تصور فرمائیں جہاں کا ہر دولت مند ہر سال اپنی دولت کا 40واں حصہ غریبوں یا محتاجوں کو دے. کیا وہاں غریبی رہ جائے گی؟ کیا وہاں چند ٹکوں کے لیے لوگ ایک دوسرے کا خون پینے لگیں گے؟ کیا وہاں چند سکوں کے لیے کسی معصومہ کی عزت لوٹ لی جائے گی؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہی وجہ ہے کہ جس دیش میں اسلامی معاشرہ اپنی مکمل شکل میں وجود پذیر ہوا وہاں دولت کی اس گردش کی وجہ سے کوئی محتاج نہ رہا, بلکہ لوگ زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈتے تھے اور کوئی نظر نہ آتا تھا. ہمارا فرض ہے ہم آج اپنے محل میں زکوٰۃ کا پورا انتظام کریں. زکوٰۃ کا جو ثواب اور جو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے گا اور اسے نہ ادا کرنے والے قیامت کے دن رسوا ہوں گے. آپ کو اگر اس کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو آپ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ دینے لگیں گے. زکوٰۃ دینے سے آخرت میں تو کامیابی ہے لیکن اس کا دنیا میں بھی بہت بڑا فائدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فرزند آدم تو میرا عنایت کردہ مال خرچ کیے جا, میں تم کو برابر دیا کروں گا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت پر پابندی کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل, بندے بے خبر بدنگاہی نہ کر, بدنگاہی نہ کر. پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل, بندے بے خبر بدنگاہی نہ کر, بدنگاہی نہ کر. آنکھ پر نم نہ ہو, دل میں کچھ غم نہ ہو, مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو. آنکھ پر نم نہ ہو, دل میں کچھ غم نہ ہو, مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو. بے خبر چھوڑا وارگی یہ نظر, بدنگاہی نہ کر, بدنگاہی نہ کر. پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل, بندے بے خبر بدنگاہی نہ کر, بدنگاہی نہ کر. مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے, مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے. مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے, مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے. رب کی جانب چلو تیز سے تیز تر, بدنگاہی نہ کر, بدنگاہی نہ کر. پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل, بندے بے خبر بدنگاہی نہ کر, بدنگاہی نہ کر. تجھ کو ڈگری ملی ڈگر مولا نہیں, تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں. تجھ کو ڈگری ملی ڈگر مولا نہیں, تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں. راہ شیطان کو چھوڑ دے اے بشر, بدنگاہی نہ کر, بدنگاہی نہ کر. پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل, بندے بے خبر بدنگاہی نہ کر, بدنگاہی نہ کر. دل پریشان ہے
معصیت چھوڑ دے رب مہربان ہے معصیت چھوڑ دے دل پریشان ہے معصیت چھوڑ دے رب مہربان ہے معصیت چھوڑ دے چاہتے ہو دعاؤں میں ہدہد اثر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندے بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي أنزل القرآن آن في شهر رمضان والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وصحابه الكرام إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ابھی میں نے آخری کتاب ثواب کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان نماز اور زکوٰۃ کے بعد رمضان کا روزہ ہے. رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں. جو شخص بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ بہت بڑا گنہگار ہے. فرمایا ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا عذر جو ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ اگر اس کے بدلے ساری عمر بھی روزہ رکھے تو اس کا ادا نہیں ہوگا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسلام میں ہی فرض نہیں بلکہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں یا ہیں ان سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزے کا وجود ہے. ہندو ہو یا عیسائی بدھ ہو یا موسائی سبھی روزہ رکھتے ہیں. توراۃ انجیل کے شفاعت کا گواہ ہے. تاریخ ورق بھی بتاتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عمل ہے جو فرشتوں کی شب میں لا کر کھڑا کرتا ہے. فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ان کی پوری زندگی الہی احکام میں گزر جاتی ہے. واقعہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. آپ کا جی چاہے شیریں لطف انداز ہے مگر نہیں پیتے آپ کا روبرو لذیذ کھانے مگر آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. آپ کا نفس چاہتا ہے مگر آپ اسے لگام دے دیتے ہیں. یہ حرکت ایک دو دن نہیں پورے ایک مہینے کی جاتی ہے. آپ خود ہی تصور فرما لیتے ہیں کہ نفس کنٹرول کرنے کا کتنا بہترین طریقہ ہے. روزہ ہمیں سکھاتا ہے ہمیں اس طرح رہنا ہے جیسے مالک کا عنایت چاہتا ہے. ہماری ہر حرکت اسی کے حکم سے ہونی چاہیے. وہ کہے چلو تو چل پڑو, وہ کہے رک جاؤ تو رک جاؤ, وہ کہے کھاؤ تو کھا لو, پیو تو پی لو, اور پھر اگر وہ کہے نہ کھاؤ نہ پیو تو پھر ہمیں اس کے سامنے سر جھکانا لازمی ہے. ایک ماہ کے مسلسل عمل سے اگر آپ نے نفس کنٹرول کر لیا ہے سمجھ لو آپ کا روزہ ہو گیا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں, میں آج آپ سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت محبت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو بہت چاہتے تھے. شروع زمانے میں ایک مرتبہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور گلے میں چادر ڈال کر بری طرح کھینچنے لگے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آ کر اٹھا لے گئے. دیر تک بے ہوش رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ہوئی فوراً کافروں کے مجمع میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے لگے. کافروں نے آپ کو گھیر لیا اور اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. گھر کے لوگوں کو خبر ہوئی تو آ کر اٹھا لے گئے. دیر تک بے ہوش رہے. ماں سرہانے بیٹھی رو رہی تھی. جب ہوش آیا تو ماں نے حال پوچھا تو بولے
پہلے یہ بتاؤ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جب تک ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں گا کچھ نہ کھاؤں گا۔ آپ کی کوششوں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ 5 تو عشرہ مبشرہ ہی میں سے ہے۔ مکہ میں جو غلام مسلمان ہوئے ان پر ان کے آقا طرح طرح سے ظلم کرتے اور بری طرح ستاتے۔ آپ نے بھاری بھاری رقمیں دے کر بہت سو کو اس ظلم سے چھڑایا۔ میں انہی چند کلمات میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبدہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم برادران اسلام، میں آپ کے سامنے جس اہم موضوع پر کچھ بولنا چاہتا ہوں وہ ہے ماہ رمضان کے فضائل اور ہماری ذمہ داریاں۔ سال کے 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان کو جو اہمیت، خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اس ماہ کے خصائص و فضائل کو جان کر جو نیکیاں کرتا، اعمال صالحہ سے اپنا دامن بھرتا اور اس ذرے موقع سے استفادہ کرتا وہ کامیاب و بامراد رہتا۔ لیکن اس کی ایک اہمیت اور اس کے مقام سے ناواقف جو عام ایام کی طرح زندگی گزارتا اور خود میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا، بلا شبہ اس کی خود کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی عزت و احترام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اس ماہ مبارک کی ایک اہم خصوصیت اور عظمت شان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن جیسی بے نظیر و بے مثال اور عظیم الشان کتاب کی انفرادیت اور عظمت مقام کا ہر کوئی معترف ہے اور کسی مسلمان کو اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس حقیقت کو اگر ہم سنجیدگی سے لیں اور سنجیدہ ہو کر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے ماہ رمضان کی عزت و احترام ہمارے سامنے آشکارا ہو جائے۔ اسی حساب سے ہم ماہ مقدس کے ایام کو گزارنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اور اعمال صالحہ کریں، ہمیں ان کے ثواب بھی زیادہ ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آج آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چند باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا خاندان عرب میں بہت اونچا اور شریف سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بہادر، دلیر اور نڈر تھے۔ مکہ والوں پر آپ کا بڑا اثر تھا۔ عرب میں آپ کی بہادری کا بہت چرچا تھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ایک مرتبہ دشمنی کے جوش میں میں نیچن کلمات اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ سب کے سامنے خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ امام بنایا تھا۔
اس لیے مسلمانوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا. خلیفہ بننے کے بعد دن رات آپ رعایا کی خدمت میں لگے رہتے تھے, سادہ زندگی گزارتے, سب کے آرام اور چین کی سوچتے اور اسلام کو پھیلانے کی برابر فکر کرتے. لیکن آپ کی خلافت تھوڑے ہی دنوں رہی. ان تھوڑے دنوں میں آپ نے خدا کی مخلوق کو وہ سکون اور آرام دیا جو سکون اور آرام کے لیے دنیا آج بھی ترستی ہے. بس میں یہی چند کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم کہ تمہیں چاہے کہاوت لاؤ تو کیسے ہم. آنگی جبریل ہے شاہ محترم. آپ کا کوئی بھی مماثل بھی نہیں رب کی قسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبد اللہ کے گھر سے. مبارک ہو شاہ ہر دو صدا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حافظ محمد حنظلہ. آپ کے شاگرد بہت محنت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. نالائق شاگرد بہت اچھا کام کرتے ہیں. 24 گھنٹے محنت کرتا ہے.
اس کو اور کشادہ فرما دے. بہت ویران جگہ ہے, بہت ویران جگہ ہے. اپنے کے ساتھ قاضی شہر عبد القدوس کے اپنے مواقع تمام حضرات بیٹھ جائیں تاکہ سننے والوں کو دیکھنے والوں کو آسانی ہو جائے. بیٹھ جائیں. قاری محمد وائس تیار رہیں اپنی عنایت کے لیے, وہ آگے آ جائیں. قاری محمد وائس موجود ہے کہ نہیں ہے؟